न्यूज अपडेट साहब ने मुलाहिजा की, यहाँ को बताया यंग डॉक्टर्स के महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से मुज़ाकरात कामयाब, अस्पतालों में आउटडोर हड़ताल खत्म करने का ऐलान। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स के महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने अस्पतालों में आउटडोर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इंडस्ट्री पर कितना टैक्स लगेगा, कैसे कितना रिलीफ मिलेगा, विफाकी बजट तैयार। ताजिर और सनतकार हुकूमत से मजीद टैक्सेस न लगाने का मुतालबा, कहते हैं मजीद बोझ डाला गया तो रहे सहे कारोबार भी खत्म हो जाएंगे। हुकूमत मुल्क को पांव पर खड़ा करने के लिए मजबूत इक्तिसादी पॉलिसी बनाए। बजट कैसा होगा, आवाम और इंडस्ट्रीज को कितना रिलीफ मिलेगा या होगा मुश्किलात में मजीद इजाफा। कारोबारी हजरात ने बजट से उम्मीदें बांध ली। मोबाइल मार्केट के ताजरों का कारोबार दोस्त बजट बनाने का मुतालबा। सदर मोबाइल मार्केट कचहरी बाजार खालिद जट कहते हैं, हुकूमत ने टैक्सेस में कमी न की तो मोबाइल मार्केट्स बंद हो जाएंगी। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये जो बजट आ रहा है इसमें टैक्स जो है वो कम लगाएं। कारोबार तो पहले ही नहीं है, इन्होंने $100 का पर कहा है कि $100 जो मोबाइल है उससे नीचे नहीं लगेगा। $100 का तो मोबाइल आता ही कोई नहीं है, मोबाइल आता है $150 का, $200 से शुरू होता है। तो ये जो हमारा हुकूमत से मुतालबा है, ये जो टैक्स लगाएं इसे कम करें। दूसरी जानिब सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले पावर लूम्स मालकान बजट में रिलीफ के ख्वाह हैं। महंगा खाम माल और पैदावारी लागत में इजाफे से आधे से ज्यादा यूनिट्स बंदिश का शिकार हैं। बिस्तरे मर्ग पर पड़ी पावर लूम इंडस्ट्री बजट में ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए पुरुमीद है। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं, बिजली पर दोबारा सब्सिडी दी जाए तो ये सनत बच सकती है। सिंध के इंटीरियर की डिस्कोज है, वो सारा का सारा बोझ हमने उठाया हुआ है। खुदारा हमसे वो बोझ को उठाया जाए, हमें रियल जो हम बिजली यूज कर रहे हैं उसकी कीमत ली जाए। एफसी सरचार्ज या टीआर सरचार्ज या क्यूटी सरचार्ज, ये सिर्फ वो सरचार्जेस हैं जो बाकी डिस्कोस की नाअहली, चोरी और इनकी जो बिल ना देने का एक उनकी रवायत है, वो हम पे बोझ लाता जा रहा है। खुदारा इससे खत्म किया जाए, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, पाकिस्तान की मईशत का पहिया घूमेगा। कारोबारी अफराद कहते हैं, अच्छा और मुतवाजन बजट ही मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत बना सकता है। हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई और रोजगार में इजाफे के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दौर में गुजारा कैसे करता है, इसकी आमदन और अखराजात क्या हैं, वो इनके लिए क्या क्या जतन करता है, आइए जानते हैं खिलजा लियाकत की रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई में मजदूर का गुजर बसर कैसे होता है, मजदूर अपने घर के अखराजात को कैसे पूरा करता है, आइए मजदूर के घर चल के ही देखते हैं। मजदूर के घर आ गए हैं, आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं कि आपका जो है महीने की तनख्वाह कितनी है और इसमें गुजर बसर कैसे होता है। गुजारा बहुत औखा हो रहा वा, मकान किराए का वा, सही है 5-6 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता वा, टैक्स ही इन्ना उपर पाया होंदा वा, यानी कि बहुत परेशान है गए असीं। सुबह ਨੂੰ रोटी खा लेंदा, दोपहर का पता कोई नहीं। दुध का जोड़ा वो 200-250 रुपये किलो दुध कर दिता, दुध भी नहीं बच्चों को पिया होंदा। 4 बच्चे हैं, ना किसी ने स्कूल च पाया। जी बिल्कुल, मेरे साथ इनकी जो ज़ौजा हैं वो मौजूद हैं, आई हैं, इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। घर में अगर बात कीजिए, सालन बनना है, रोटियां बननी हैं, तो उसका कैसे गुजारा करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? बस 100 रुपये तो सब्जी हो गई हुई है, तो उस तरह भी महंगाई इतनी हुई है कि कुछ भी बनता नहीं है। मियाँ भी मेरे बीमार पे, हाँ जी, दवाइयाँ तो बच्ची भी बीमार पई है, इस तरह भी इसका इलाज करवा रहे हैं, बच्ची का इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने सानू टाइम दिता होया भी ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ होना तो, लेकिन ਇਹਦੇ पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा बच्ची का, इस करके इलाज नहीं हो रहा। बच्ची की भी मसला बनया हुआ है गंदम का, ਇਹਦੀਆਂ भी दवाइयाँ की महंगाई, इन्नी दवाइयाँ महंगियाँ लेके दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई में 2 वक्त की रोटी के साथ साथ बच्चों का इलाज व मुआवजा और तालीम भी मजदूर के लिए मुश्किल होती दिखाई दे रही। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के ताजरों को कारोबार दोस्त बजट की उम्मीद, कहते हैं हुकूमत रिलीफ दे तो कारोबार का पहिया फिर से चलेगा। नए माली साल के वफाकी बजट में अवामी फलाही और बहबूद और सरमायाकारी के फरोग पर तवज्जो दी जाए। सेंट्री और हार्डवेयर के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बोले, हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियों पर मबनी बजट पेश करे तो कारोबार एक बार फिर बेहतर हो सकेंगे। बजट के हवाले से हम बहुत पुरुमीद हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, लगता है कि हुकूमत अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अवाम को जरूर रिलीफ देगी इस बजट में, और इंशाल्लाह नजर भी आएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे पहले जो सख्त बजट थे ना, उससे नरम दे, जिससे अवाम में खुशहाली आए और अवाम बेहतर तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके।
پاکستان یارن مرچنٹ ایسوسی ایشن نے بھی حکومت سے بلوں میں ریلیف مانگ لیا. کہتے ہیں یارن مارکیٹ کو بند ہونے سے بچانے کے لیے سبسڈائز بجلی فراہم کی جائے. سینٹرل چیئرمین پائما کیسر شمس گچھا کی زیر صدارت جنرل ہاؤس اجلاس میں بحث سمیت مارکیٹ کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ان کے بغیر ہمارا جو کاروبار ہے وہ بالکل نہیں چل سکتا. سب سے پہلے تو جو ہے 1125 جو SRO ہے جو وہ ہم گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو بحال کرے تاکہ ہماری جو انڈسٹری ہے ہماری ٹیکسٹائل کی اس کے لیے جو ہمارے جو را مٹیریل ہیں خاص طور پہ بجلی ہے گیس ہے تیل جو کچھ بھی ہے اس میں اگر گورنمنٹ خاص اس میں کمی کرے گی تو یہ ادارے اسی لیے چلیں گے. اس کے بغیر یہ ادارے نہیں چل سکتے. ہمارا جو کاروبار جو ٹیکسٹائل کا جو ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا. تاجر برادری نے مطالبہ کیا کہ حکومت ملک کے اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام شراکت داروں کو ساتھ لے کر چلے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز بلال ڈوگر اور شراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد. ماہرین نے ماضی کے مختص تعلیمی بجٹ کو ناکافی قرار دے دیا. شعبہ تعلیم اور اساتذہ کمیونٹی کی فلاح کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں تعلیم جیسے اہم شعبے میں سیاسی فیصلے کرنے سے آنے والی نسلوں کو نقصان ہوگا. مزید جانتے ہیں محمد رمضان مرزا کی رپورٹ میں. ماضی کا تعلیمی بجٹ ناکافی قرار. تعلیمی ماہرین نے GDP کا 5% خرچ کرنے کا مطالبہ کر دیا. چیئرمین پرائیویٹ سکولز آنر ایسوسی ایشن پروفیسر آصف ڈھڈی نے بتایا کہ گزشتہ بجٹ میں تعلیم کے لیے صرف 2% مختص اور 1.77% بجٹ خرچ کیا گیا. گزشتہ بجٹ پہ اگر آپ ایک اساسی اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2% ٹوٹل GDP کا یہ رکھا گیا اس کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے بجٹ اس کے لیے رکھا گیا تھا. اس میں بھی 1.75% جو بجٹ ہے وہ خرچ کیا گیا. پروفیسر آصف ڈھڈی کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ بجٹ میں اسکالرشپ پر طلبہ کو باہر نہیں بھیجا جا سکا، نہ ہی اداروں کو اپ گریڈ کیا گیا جس سے تعلیم زوال کا شکار ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے خطیر فنڈز مختص ہونے چاہیے. تکنیکی اور فنی تعلیم کے فروغ کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو 2% بجٹ رکھنا تعلیم کے لیے یہ تعلیم کے ساتھ مذاق ہے. بجٹ بڑھانا چاہیے. بہت ہی کم بجٹ اگر ہو تو اس میں ہمیں 5% بجٹ ہماری تعلیم کے لیے وقف کیا جانا چاہیے. ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس میں کم از کم ٹوٹل بجٹ کا 25% خرچ کرنا چاہیے جس میں ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگوں کو باہر بھیجنا چاہیے تاکہ وہ لوگ ٹرین ہوں باہر واپس آئیں اور ہمارے لوگوں کو مزید ایجوکیٹ کریں. تعلیمی بجٹ میں خصوصی اضافہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان میں تعلیم پر صرف 2% خرچ کیا جا رہا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے. کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ. پنجاب ریونیو اتھارٹی کا انفراسٹرکچر سیز ٹیکس امپورٹرز کے لیے درد سر بن گیا. امپورٹرز نے شکوے شکایات کی بھرمار، جبکہ سپریم انجمن تاجرہ نے FPR کی جانب سے نوٹسز کی بھرمار روکنے کا مطالبہ کر دیا. عمیر عظمت کی رپورٹ. سپریم انجمن تاجران کی حکومت کو بجٹ تجاویز پیش FBR کے نوٹسز کی بھرمار کو روکنے کا مطالبہ کر دیا. صدر اسلم ولی کہتے ہیں بے جا کے نوٹسز سے تاجر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ تاجروں پر صوبائی ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے. پروفیشنل ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، PHA ٹیکس، واسا سمیت مارکیٹ کمیٹی کے ٹیکس لاگو ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ FWMC اور کارپوریشن کو بھی ٹیکس دیتے ہیں. فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بھی ہم پر کئی ٹیکس مسلط ہیں. ہمارے ٹیکسز کے ریٹس بہت زیادہ ہیں اور ہر وقت جو ہے نا کوئی نہ کوئی نوٹس بازی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے تاجروں میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے اور ہیرسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو اس کو کم کیا جائے اور ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی فکس ٹیکس کا نظام لایا جائے یا ٹرن اوور کا نظام لایا جائے چھوٹے تاجروں کے لیے. پنجاب حکومت کے انفراسٹرکچر سیز ٹیکس کے حوالے سے ماہر ٹیکس امور نذیر احمد ورک کا کہنا تھا کہ فیصل آباد سے درآمدی سامان کی کسٹم کلیئرنس کے لیے دوہرے ٹیکسز ادا کرنا پڑتے ہیں. امپورٹرز دوہرے ٹیکس سے بچنے کے لیے درآمدی شپمنٹس دیگر صوبوں سے کلیئر کروا رہے ہیں. امپورٹرز کو پہلے سندھ اور پھر پنجاب میں انفراسٹرکچر سیز ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. کلیئرنس دوسرے ڈرائی پورٹس سے ہونے سے ریونیو دوسرے صوبوں کو منتقل ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو دوبارہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر کے لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ ونس جب سروسز پہ ٹیکس پے ہو گیا تو جہاں پہ سروس ٹرمینیٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. یا اس کو آن اوریجنیشن کر دیں یا اس کو آن ٹرمینیشن کر دیں جہاں پہ سروس ٹرمینیشن ہو رہی ہے. یہ فیصل آباد میں، پنجاب میں اگر ہم KP میں سروسز دیتے ہیں تو KP والے وہاں سے دوبارہ ہم سے لے لیتے ہیں کہ آپ کی سروسز یہاں ٹرمینیٹ ہو رہی ہیں. کاروباری طبقے نے مطالبہ کیا ہے کہ معیشت اور تاجروں کی خوشحالی کے لیے حکومت ٹیکس وصولی کے میکانزم کو بہتر کرے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. نگران وزیر مواصلات و ایکسائز پنجاب بلال افضل کا دورہ فیصل آباد، سرکٹ ہاؤس میں اہم اجلاس کی صدارت کی. سیکرٹری ایکسائز مسعود اختر، DG ایکسائز محمد علی، محکمہ بلڈنگز و ہائی ویز اور دیگر افسران نے شرکت کی.
نگران وزیر مواصلات و ایکسائز بلال افضل نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ سرکٹ ہاؤس میں اہم اجلاس کی صدارت کی۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی، سیکرٹری ایکسائز مسعود اختر و دیگر افسران شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر بلال افضل کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں نئی اے ڈی پی میں روڈ سیکٹر کی اسکیموں کے لیے وزیر اعلیٰ پیکیج دیں گے، جبکہ ایکسائز ریکوری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ نیو اے ڈی پی کے اوپر کام تو چل رہا ہے، وہ اس دفعہ انٹرم گورنمنٹ ہی دے گی، اور باقی آپ بتائیں اس ٹائم کے اوپر سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ فیصل آباد پہ ہو رہی ہے۔ آپ کی پوری رنگ روڈ ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کی 4 اور اے ڈی پی اسکیم، سو ان ٹرمز آف اسپینڈ ڈسٹرکٹ فیصل آباد آؤٹ آف آل دا ڈسٹرکٹ اس سال سب سے ہائیسٹ ہے۔ صوبائی وزیر نے افسران سے محکمانہ بریفنگ لی۔ ڈائریکٹر ایکسائز نے فیصل آباد ڈویژن کی کارکردگی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رواں سال 4 ارب 93 کروڑ روپے کا ہدف، جبکہ تاحال 70% وصولی کی گئی۔ صوبائی وزیر کا ٹیکس اہداف سے کم وصولی پر اظہار تشویش۔ بولے فیصل آباد ڈویژن کو ہدف اور وصولی کا فرق پورا کرنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کم ریکوری والے علاقوں میں اچھی کارکردگی والے انسپیکٹر تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا ٹیکس وصولی میں کسی قسم کا سیاسی دباؤ ہاتھ میں نہ لایا جائے۔ لوگوں کی بات ہے، جو عوام آپ لوگوں کو مراد دیتی ہے، گورنمنٹ روڈز بنتی ہیں، خرچہ ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنے ٹیکسز پورے دیں، اور پراپرٹی ٹیکس ویسے بھی ایک ایسا ٹیکس ہے جو ہماری گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ باقی کمپیریٹیو ملکوں سے بہت کم لیتی ہے، تو پراپرٹی ٹیکس کے اندر جو ہے وہ اب ہم چھوٹ نہیں دیں گے، اور ہم لوگ اب کیمپین شروع کریں گے جس کے اندر گاڑیاں اور دکانیں جو ہیں سیل کریں گے جو بھی ڈیفالٹرز ہوں گے۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ فیصل آباد ڈویژن میں 1,62,000 سے زائد ڈیفالٹرز کو نوٹس جاری کیے گئے۔ 8,551 جائیدادیں سیل کر کے 12 کروڑ 20 لاکھ سے زائد ریکوری کی گئی۔ اجلاس میں سیکرٹری ایکسائز کا کہنا تھا ڈویژن میں باقی ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے روزانہ 5 کروڑ کی ریکوری ضروری ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ عمران اسلم، City 41 فیصل آباد۔